اسلام آباد کی مسجد خلیل الکبریٰ میں خودکش حملے کے سہولتکار اور ماسٹر مائنڈ گرفتار۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ کا تعلق کالعدم داعش سے ہے اور ہماری حراست میں ہے۔ کل کے حملے کی ساری منصوبہ بندی داعش نے کی۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانی باشندہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کے بعد نیوز کانفرنس میں بتایا، دہشت گرد کو ٹریننگ بھی افغانستان میں دی گئی۔ دھماکے کے بعد نوشہرہ اور پشاور میں چھاپے مارے گئے، 4 سہولتکار گرفتار ہوئے۔ ثبوت موجود ہیں کہ کیسے حملہ آور کو لایا گیا۔ 21 دہشت گرد نیٹ ورکس افغانستان سے کام کر رہے ہیں۔ داعش کی تمام فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنا بجٹ بڑھایا ہے۔ جس دہشت گرد کو پہلے $500 ملتے تھے، اب $1500 مل رہے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ پر خودکش حملے کے شواہد جمع۔ نیشنل فورینزک ایجنسی اور نادرا کی مدد سے جانچ کا عمل جاری۔ ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور نے دھماکے سے قبل فائرنگ کی۔ حملہ آور نے راستے میں 2 اور مسجد میں داخل ہو کر 6 فائر کیے۔ جائے وقفہ سے فائرنگ کے خول برآمد کر لیے۔ حملہ آور نے مسجد کے ہال میں جا کر خودکش دھماکہ کیا۔ دھماکے میں 4 کلو تک بارودی مواد استعمال ہونے کا انکشاف۔ اسلام آباد کی مسجد خلیل الکبریٰ پر خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ خودکش حملہ آور کے 2 بھائی اور بہنوئی گرفتار۔ گرفتاریاں ترناب فارم کے علاقے سے ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد یاسر مسلسل اپنے بہنوئی عثمان سے رابطے میں تھا۔ کارروائی انفرادی نہیں، سہولت کاری کے ڈھانچے کا نتیجہ تھی۔ حملہ آور مئی میں افغانستان گیا، جون میں واپس آیا۔ دہشت گرد 27 جون سے اکتوبر تک باجوڑ میں مقیم رہا۔ اللهم إن هؤلاء عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك۔ اسلام آباد کی مسجد میں دشمنوں کا بزدلانہ وار۔ اسلام آباد کی فضا سوگوار۔ سانحے میں شہید نمازیوں کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ حملے کے متعدد زخمی تحال اسپتالوں میں زیر علاج۔ سیکیورٹی فورسز کے علاقے میں چھاپے جاری۔ حملے میں 33 افراد کی شہادت کی تصدیق۔ کم سن بچے اور نوجوان بھی شامل۔ سانحے میں جی ٹی وی نیوز مری کے رپورٹر کا بھتیجا بھی شہید۔ سید فخر کاظمی کا بھتیجا شہید علی اصغر 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ شہید کی میت آبائی گاؤں لائی جائے گی اور انہیں خانپور میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ پہلے میچ میں پاکستان کی نیدرلینڈز کو 3 وکٹ سے شکست۔ 148 رنز کا ہدف پاکستان ٹیم نے آخری اوور میں حاصل کیا۔ نیدرلینڈز کے ہدف کے تعاقب میں گرین شرٹس ابتدا میں مشکلات کا شکار ہوئیں۔ سلمان آغا 11 نے نیدرلینڈز کا 148 رنز کا ہدف 7 وکٹیں گنوا کر حاصل کیا۔ سعدادہ فرحان 47، سائم ایوب 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سلمان مرزا نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ نواز زبرار، سائم ایوب نے 2-2 شکار کیے۔ پاکستان کو اگلے مرحلے میں جیتنے کے لیے ایونٹ کے تمام میچز جیتنا ہوں گے۔ قومی ٹیم بھارت سے کھیلنے سے انکار کر چکی۔ T20 ورلڈ کپ نیدرلینڈز کے خلاف میچ کے آخری لمحات میں فہیم اشرف کی دھواں دھار بیٹنگ۔ شائقین کے دل جیت لیے فہیم اشرف کی 11 گیندوں پر 29 رنز۔ پہلے ہی میچ میں ٹیم کو شکست سے بچا لیا۔ وزیر اعظم کی پہلے میچ میں پاکستان کی نیدرلینڈز کے خلاف میچ جیتنے پر قوم کو مبارکباد۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ کرکٹ ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کے دل جیت لیے۔ امید ہے مستقبل میں بھی جیت کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ چیئرمین پی سی بی نے جیت کو فہیم اشرف کے جڑواں بیٹوں کے نام کر دیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ آج کا میچ خوبصورت جڑواں بچوں کے نام کرتا ہوں۔ سوچ کر گیا تھا، جو کر سکتا ہوں کروں گا۔ پاکستان کے پاس ایونٹ میں شکست کا آپشن نہیں، فہیم اشرف نے کہا۔ کپتان اور کوچنگ اسٹاف نے بھرپور مدد کی۔ خوشی ہے کہ جس طرح کا کھیل قومی ٹیم کو چاہیے تھا وہ کھیلنے میں کامیاب رہا۔ کارکردگی وہی اچھی ہوتی ہے جو ٹیم کے کام آئے۔ کپتان سلمان آغا نے کہا کہ T20 میں کوئی چھوٹی یا بڑی ٹیم نہیں ہوتی، ورلڈ کپ کا ہر میچ ہی فائنل ہے۔ دہشت گردی ہمارے ملک میں مغرب کی وجہ سے آئی۔ ہم نے غیروں کی جنگ لڑی جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ملک میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گرد ہمارے ملک میں مغرب کی وجہ سے آئے، ہم نے غیروں کی جنگ لڑی جس کا اطلاع تارڑ نے کہا کہ اسلام آباد دھماکے کے سہولتکاروں ہینڈلرز سے متعلق عوام کو جلد آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاست کا پیغام بالکل واضح ہے کہ دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر نے کہا، سانحہ اسلام آباد سے ہر پاکستانی کا دل افسردہ ہے، دشمن ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تمہارا انسانیت، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کا
نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ افغانستان ہمارا کیسا برادر ملک ہے جو ہمیں ہمارے بچوں کی لاشیں دیتا ہے۔ چیئرمین علماء کونسل طاہر اشرفی نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ طالبان قیادت سے ہمارا سوال ہے، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ بھارت جنگ میں شکست کا بدلہ معصوم لوگوں سے لے رہا ہے۔ بھارت ہماری بہادر افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد کی مسجد میں خودکش حملے کی عالمی سطح پر شدید مذمت۔ امریکہ، برطانیہ، روس، سعودی عرب، ترکیہ، آسٹریلیا اور جرمنی سمیت کئی ممالک کا رد عمل۔ روس صدر ولادیمیر پوٹن کے صدر زرداری اور وزیر اعظم کو تعزیتی خطوط۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور امریکی کانگریس کے رکن ٹام سوازی کا اظہار افسوس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ اسلام آباد دھماکے پر تعزیت کا اظہار۔ بانی تحریک انصاف کے 13 مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ میں تمام مقدمات کی سماعت 9 فروری کو ہوگی۔ بانی تحریک انصاف کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی کے آفیشل سیکریٹریٹ اور نیب کے مقدمات پر سماعت بھی فکس۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی کی ضمانت کے خلاف نیب اپیل پر سماعت مقرر۔ سیفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیل پر سماعت فکس۔ 9 مئی مقدمات میں بانی کی ضمانت کے خلاف حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مولد سے علاج کروانے کی درخواست مسترد کر دی۔ میزائل پروگرام کسی بھی صورت امریکہ سے مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک موقف، کہا کہ یورینیم افزودگی کے حوالے سے یقین دہانی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ بات چیت کا اگلا دور جلد ہونے پر اتفاق ہے، لیکن تاریخ طے نہیں ہوئی۔ امریکن صدر ٹرمپ بھی مذاکرات کے نتائج سے مطمئن، کہتے ہیں کہ فریقین کسی ممکنہ ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ بات چیت کا دوسرا مرحلہ اگلے ہفتے شروع ہوگا۔ ایران اس بار معاہدے پر عمل درآمد کے لیے زیادہ سنجیدہ اور تیار نظر آتا ہے۔ امریکی صدر کا اقوام متحدہ اور عالمی فوجداری عدالت کے اہلکاروں سے برتاؤ دہشت گردوں والا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ میں انکشاف۔ ٹرمپ انتظامیہ کی عالمی انصاف کے اداروں کے خلاف ایک غیر معمولی اور سخت مہم۔ اقوام متحدہ کی فلسطین سے متعلق نمائندہ خصوصی فرانسسکا البانیز اور عالمی فوجداری عدالت کے ججز اور پروسیکیوٹرز پر ایسی پابندیاں لگائیں جو دہشت گردوں پر لگائی جاتی ہیں۔ البانیز اور آئی سی سی کے اہلکاروں کے اثاثے منجمد کر دیے۔ امریکہ کا بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس 19 فروری کو بلانے پر غور۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مختلف ممالک سے رابطے۔ فنڈ ریزنگ کانفرنس بھی منعقد کی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، مزید 2 فلسطینی شہید، 7 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 72,000 سے بھی بڑھ گئی۔ بڑی تعداد میں لاشیں اب بھی ملبے کے نیچے موجود۔ شہداء کی تعداد 2 لاکھ تک ہونے کا خدشہ۔ واشنگٹن نے ایران میں ڈالرز کی قلت پیدا کی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کینتھ کا اعتراف، قلت کی وجہ سے ریال کی قیمت میں تیزی سے کمی آئی اور ایران میں دسمبر میں ہونے والے فساد کی بنیاد پڑی۔ لاہور ایک بار پھر بسنت کے رنگوں میں رنگ گیا۔ آج دوسرا روز شہری دن رات گڈیاں اڑانے میں مصروف۔ شہر کی فضاؤں میں رنگ برنگی پتنگوں کا راج، بو کاٹا کے نعرے۔ بسنت جسے ایک پوری نسل نے صرف کہانیوں میں سنا، آج پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے محسوس کیا۔ لڑکیاں بھی خوشی خوشی اپنی زندگی کے پہلے تہوار میں شریک، کہتی ہیں کہ زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ بسنت کیسی ہوتی ہے، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ پنجاب میں D8 رکن ممالک کے اعلیٰ سطح کی وفد کا تاریخی پہنچ۔ ہاؤس میں پراتفاق استقبال۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی قیادت میں بسنت کی رنگا رنگ ثقافتی تقریب، پاکستانی اور بین الاقوامی وفود کی شرکت۔ پنجاب کے ثقافتی حسن، روایتی پتنگ بازی اور مقامی کھانوں کی پیشکش، تاریخی اور ثقافتی مقامات کے دورے اور اقتصادی و عوامی سطح پر تعاون اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستانیوں کے ساتھ غیر ملکی بھی پتنگ بازی کے شوقین۔ غیر ملکی مہمانوں نے پتنگیں بھی اڑائیں۔ غیر ملکی مہمانوں نے کہا کہ لاہور میں بسنت منانے کا ہمارا خواب پورا ہو گیا۔ سنا تھا لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لاہور کا کلچر بہت خوبصورت ہے۔ پنجاب حکومت کا دیوبند شریف میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری۔ وزیر اوقاف سندھ ریاض حسین نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا افتتاح کیا، مزار قلندر پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اسلام آباد کی مسجد میں خودکش حملے کے بعد عرس کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔
ملک کے بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد، شمالی اور بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی لہر جاری۔ گلگت بلتستان، سوات، گلیات، نانگا پربت پر برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ میدانی علاقوں میں دھند اور سرد ہوائیں۔ کراچی، لاہور سمیت بڑے شہروں میں فضائی آلودگی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں ملک کے بیشتر حصوں میں موسم جزوی ابر آلود رہے گا۔ دھوپ اور خشک موسم کے ساتھ سردی برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ اور 70ویں کراچی لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز علم و ادب اور مکالموں کا سلسلہ جاری۔ مختلف موضوعات پر 45 سے زائد سیشنز، معیشت، تاریخ، ثقافت، فیشن، فلم، ادب اور کتابوں کی رونمائی بھی فیسٹیول کا حصہ رہی۔ ملک کی معیشت پر ہونے والے خصوصی سیشنز میں سابق وزرائے خزانہ اسد عمر اور مفتاح اسماعیل نے شرکت کی۔ سابق چیئرمین FBR اور ماہر معیشت شبر زیدی کی کتاب کی رونمائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک FBR کے مقابلے میں 100 گنا بہتر ادارہ ہے۔ اگر آپ FBR کی کارکردگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اسے کراچی منتقل کریں۔ فلم اسکریننگ، فیشن اور ثقافتی مباحثے بھی میلے کا حصہ رہے۔